اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا والفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ کہف جو قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عنایت فرما اور ہمیں ہمارے اقدام میں کامیابی عطا فرما۔ اوائی اس کا مصدر الماوا ہے، کسی جگہ پر نزول کرنا یا پناہ حاصل کرنا۔ الفتیۃ الفتئی کی جمع ہے جس کے معنی جوان کے ہیں، بطور کنایا غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو بصیر اس طرح روایت کرتے ہیں کہ سورہ کہف کا شان نزول یہ ہے کہ قریش نے 3 افراد نضر بن حارث بن کلدہ اور عقبہ بن ابی معیط اور عاص بن وائل کو نجران روانہ کیا تاکہ یہودیوں سے چند مسائل سیکھ کر آئیں اور ان مسائل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے۔ وہ نجران کے علماء و یہود سے ملے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مسائل پوچھو، اگر انہوں نے ہمارے علم میں جو ہے اس کے مطابق جواب دیا تو وہ سچے ہیں، اس کے بعد ایک اور مسئلہ پوچھو، اگر اس کے علم کا دعویٰ کیا تو وہ معذلہ سچے نہیں ہیں۔ کہا وہ مسائل کیا ہیں؟ کہا ان سے پوچھو قدیم زمانے میں چند جوان افراد بھاگے اور غائب ہو گئے، سو گئے، وہ کتنی دیر سوئے، ان کی تعداد کیا تھی، ان کے ساتھ ان کے علاوہ کیا تھا اور ان کا قصہ کیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھو کہ جس عالم کی پیروی اور ان سے علم حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا وہ عالم کون تھا، اس کی کیسے پیروی کی اور اس کا قصہ کیا تھا۔ پھر ان واقعات کو لکھوایا اور کہا جیسے ہم نے لکھوایا اسی طرح جواب دیا تو وہ سچے ہیں ورنہ نہیں۔ کہا تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا ان سے قیامت کے بارے میں سوال کرو، اگر انہوں نے اس بارے میں علم کا دعویٰ کیا تو وہ معذلہ سچے نہیں ہیں، کیونکہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ مکہ لوٹے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا آپ کا بھتیجا یہ گمان کرتا ہے کہ میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں، ہم چند مسائل پوچھنے آئے ہیں، اگر صحیح جواب دیا تو پتہ چلے گا کہ وہ سچے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا جو جی میں آئے پوچھ لو۔ چنانچہ لوگوں نے ان 3 مسائل کے بارے میں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل اس کا جواب دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ 40 دن تک وہی نازل نہ ہوئی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، کچھ اہل ایمان شک کا شکار ہوئے، قریش والوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام غمگین ہوئے۔ 40 روز کے بعد سورہ کہف نازل ہوا۔ مروی ہے کہ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اصحاب کہف و رقیم ایک جابر بادشاہ کے زمانے میں تھے، وہ اپنے عوام کو بت پرستی کی دعوت دیتا تھا، انکار کرنے والے کو قتل کر دیتا تھا۔ یہ لوگ مومن تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ بادشاہ کی طرف سے شہر کے دروازے پر پہرا بٹھا دیا گیا کہ وہاں سے بتوں کو سجدہ کیے بغیر نکلنے نہیں دیتے تھے، مگر یہ لوگ شکار کے بہانے نکلے، راستے میں ایک چرواہے سے ملے، اس نے ساتھ نہ دیا مگر اس کے کتے نے ان کا ساتھ دیا، وہ بھاگتے ہوئے غار تک پہنچ گئے اور کتا ان کے ساتھ تھا۔ غار میں ان پر طویل خواب مسلط کر دیا گیا، بادشاہ اور شہر والے سب ختم ہو گئے، زمانہ اور لوگ بدل گئے تو وہ بیدار ہوئے، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے ہم کتنی مدت سوئے ہوں گے، دیکھا سورج چڑھ گیا ہے لہٰذا دن کا ایک حصہ یا ایک دن سوئے ہوں گے۔ اپنے میں سے ایک فرد کو ایک سکہ دے کر شہر کی طرف کھانے کے لیے بھیجا اور کہا خبردار کوئی تجھے پہچاننے نہ پائے، اگر ان لوگوں نے پہچان لیا تو یا تو ہمیں قتل کریں گے یا اپنا دین اختیار کرنے پر مجبور کریں گے۔ وہ شہر پہنچا تو دیکھا ہر چیز بدلی ہوئی ہے، حتیٰ زبان کے سمجھنے میں دقت پیش آئی۔ لوگوں نے کہا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے اپنے سارے حالات بتا دیے تو بادشاہ اپنے آوان کے ساتھ نکلا اور غار کے دہانے تک پہنچ گیا۔
یہ تفسیر المیزان میں اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے۔ پھر روایت کے الفاظ قرآن تعبیرات سے متصادم ہے کہ بادشاہ اور اس کے عوام نے اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف کیا الی آخر روایت۔ اس وجہ سے ہم نے پوری روایت نقل نہیں کی، ممکن ہے یہ اشتباہ راوی کی طرف سے سرزد ہوا ہو۔ وقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت اختیار کرنے کے بعد اس دعا کے لیے محل ہے کہ وہ اس ہجرت کے بعد دو باتوں کے اہل بن گئے، ایک اللہ کی رحمت، دوسری بات اس اقدام کی کامیابی کے وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ بلاد شرک سے ہجرت کرنا موحدین کی سیرت ہے۔ رائے خدا میں عمل اقدام کے بعد دعا کی جاتی ہے وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔